اچھا یہاں پہ میں ایک اور کانسیپٹ کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ کرما یا کارما جو ہندوز کا کانسیپٹ ہے، بدھزم میں بھی ایک کانسیپٹ ہے، بہت سے مسلمز بھی اس کو مانتے ہیں، اور مے بی اٹس اے کول تھنگ ٹو بلیو ان بدھسٹ تھنگز ان دس ایج، کیونکہ بدھزم کی بہت سی چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے یہ رچ کلاس جو ہے یہ بہت زیادہ فالو کرتی ہے، ایلون مسک اور باقی سارے. اینی وے، تو کرما یا کارما یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں کاز اور افیکٹ، اسٹرکٹلی کاز اور افیکٹ چلتا ہے. یعنی جو آپ اعمال کرو گے یا جو آپ کی انٹینشنز ہوں گی، اگر وہ نیگیٹو انٹینشنز ہوں گی تو نیگیٹو چیزیں ہی آپ کو ملیں گی. پے بیک. ہاں چلیں یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہمیں اسلام سے بھی کانسیپٹ ملتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرنے جاؤ گے وہی چیز آپ کو ملے گی. بٹ اسٹرکٹلی یہ کہنا، جیسے آپ نے بھی بہت اچھی بات کی تھی کہ دنیا جو ہے نا یہاں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے، اور لوگ پھر کویشچن کرتے ہیں نا اکثر کہ جی وہ فلانا بندہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ تو چوری بھی کرتا ہے، وہ تو جو ہے نا وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے، پھر بھی اسے ملی جا رہا ہے. تو ویئر از دا کرما؟ یا اس نے بڑا انجسٹس کیا، یا کوئی کہہ سکتا ہے نیتن یاہو جو ہے اس نے اتنے بچے مار دیے، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ویئر از دا کارما؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں پنش کر لے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کرے اور آخرت میں پورا حساب لے. اور دنیا میں پنشمنٹس کی شکل بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ بالکل ہی اسے ڈسٹروائے، مطلب فزیکلی اسے مار دیا جائے، ڈسٹروائے، بہت سے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو کرما جو ہے، کارما، وہ ایگزیکٹلی اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک عمل کیا اور فوراً اس کو جو ہے نا وہ رزلٹ مل جائے گا، فوراً اس کی جو ہے نا وہ پکڑ ہو جائے گی. تو یہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس میں نا علی بھائی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے فار ایگزامپل یہ نیتن یاہو والی اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں. اس میں نا میرے خیال سے اگر آپ 2 قرآن کی آیات اٹھائیں نا اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. علی بھائی دیکھیں یہ اس دور کے فرعونوں والے کام ہو رہے ہیں جو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی کتنی ڈھیل دی، اس نے کتنے بچے قتل کیے، کیا کیا مظالم ڈھائے بنی اسرائیل پہ، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بھجوائیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا، عصا والا واقعہ ہوا، میجیشنز والا واقعہ ہوا. لیکن سبحان اللہ پھر آپ علی بھائی دیکھیں کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، یہ لوگوں کو دکھانا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہر چیز کے بعد یعنی لوگوں کو وہ نہیں کر رہا، ریکمپنسیٹ نہیں کر رہا. لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون کو سمجھ آ گیا، جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا ہے، قال آمنت، اس نے کہا میں ایمان لایا. اور علماء کہتے ہیں آپ غور کریں کہ اس نے یہاں پہ 3 دفعہ کلمہ پڑھا. کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی ہے. وانا من المسلمین، میں مسلمان ہوتا ہوں جی. تو اللہ فرماتے ہیں الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے، جب پہلے تو کیا کیا کرتا رہا. یعنی موت کے جب فرشتے نظر آ گئے تب توبہ کا کیا فائدہ. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کا علی بھائی عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم یہ نہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو کہ ظلم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں تو ڈھیل دے رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے علی بھائی، آپ کبھی غور کریں یہی جو ایول ہے نا، یہ جو آزمائشیں ہیں، اگر ہمارے کانسیپٹس ایز اے مسلم کلیئر نہیں ہوتے نا، آپ علی بھائی دیکھیں ہماری دنیا کے اندر جو میجورٹی آف ایتھیسٹ ہیں وہ پرابلم آف ایول ہی کی وجہ سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے. میں کہتا ہوں علی بھائی ایتھیسٹ اپنے آپ کو بڑی پرابلم میں ڈال رہا ہے. کیسے؟ می بینگ اے مسلم، یو بینگ اے مسلم، وی بینگ مسلمس، ہمارے پاس تو بڑا اچھا سولوشن اور پرپز آف لائف ہے. کیسے؟ 2 سینیریوز ہیں میرے ساتھ علی بھائی. اگر فار ایگزامپل میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں نا اور مجھے اس اچھے کا بدلہ اچھے سے نہیں ملتا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں علی بھائی. کیوں؟ وی بلیو ان اے ڈے، ہم قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی جزا دے دیں گے. اگر آپ یہ ایتھیسٹ کے شوز میں آ کے دیکھیں تو وہ تو بیچارے ڈپریشن سے پاگل ہو جائے گا، یار میں نے خیر کی مجھے کچھ ملا ہی نہیں. اور دوسرا پرسپیکٹیو اگر آپ برائی کا دیکھیں کہ میرے ساتھ اگر کسی نے اللہ نہ کرے ظلم کر دیا، میں پھر بھی کنٹینٹ ہوں کہ اللہ وہ ایک دن آئے گا جس دن تو مجھے بدلہ دے گا. ایتھیسٹ کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے وہ بیچارہ کہاں جا کے ٹکر مارے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اسی لیے انبیاء کی پرسنالٹیز کتنی کمپوز تھیں اور کتنے وہ پازیٹیو انڈیویجولس بنے. جیسے یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ دیکھیں، اگر وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوا تھا جو کمزور ایمان والا ہے یا جو اللہ نہ کرے ایتھیسٹ ہے، تو اس کا کیا بچتا زندگی میں کہ مطلب مجھے میرے بھائیوں نے مارا، بھائیوں نے مار کے کنویں پھینک دیا، میرا قصور ہی کیا ہے.
تو دس از ریئلی پاورفل. سبحان اللہ, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایتھیسٹ تو زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا, اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے پہ آئے نا فوراً, تو ایک بھی انسان زندہ نہ بچے, جاندار کوئی باقی نہ رہے زمین. سبحان اللہ. تو آپ کیا چاہتے ہیں, یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں بیسکلی, یہ پرابلم آف ایول والا جو مسئلہ لاتے ہیں نا, یہ لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی غلط بات کی ہے نا, میری زبان فوراً فریز ہو جائے. یعنی اب چور ہے نا, اس نے چوری کی ہے تو فوراً اس کا جو ہے نا وہ پیرالسس ہو جائے, یا کوئی ظلم کرنے لگ رہا ہے تو فوراً اس کو. تو اللہ نوز بیسٹ کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں سبحان اللہ, اور کیسے اللہ نے مینیج کرنا ہے, اور کس کو کتنا ٹائم دینا ہے, کس نے کب توبہ کرنا ہے. سبحان اللہ. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ مثال دیتا ہوں, آپ نے جس طرح بات کی نا, میں اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ امیجن کرو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. اگر تم ایک دفعہ اپنی نظر کسی غلط چیز پہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نظر تم سے چھین لیں, تو کیا خوش رہو گے؟ یعنی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں آگے چلنے دے رہے ہیں. اور دوسرا بھائی یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ نا مائنڈ سیٹ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے ایک لحاظ سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل علی بھائی, میرے اور آپ کے اوپر آزمائش اگر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو میرا مائنڈ سیٹ ہو کہ میں کمپلین کرنے لگ جاؤں, یہ کیوں ہو رہا ہے, کب ختم ہوگا, کیا ہے, کیوں ہے. اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں. اچھا, اگر میں کمپلین کرتا ہوں نا, دس ایڈس ٹو دا پرابلم. یعنی ایک پریشانی کی تکلیف الگ ہے, اس کے اوپر میرا ویل کرنا اور پرابلم کو بڑھائے گا. لیکن اگر میں اس کے اوپر صبر کر لیتا ہوں, اگر میں مائنڈ سیٹ تیار کر لیتا ہوں اپنا, تو میرے لیے اس پریشانی کو انڈیور کرنا آسان ہو جائے گا. صحیح بات, صحیح بات. ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہر بندے کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہے, اور ہر کسی کو ٹیسٹ تو کرنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کچھ لوگوں کو دولت دے کے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ مے بی اللہ نہ کرے دولت انہیں بلائنڈ کر دیتی ہے, اور پھر وہ دے گیٹ ٹیسٹڈ ریئلی. کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ نہ دے کے ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور یہ بڑا ہیوی ٹیسٹ ہوتا ہے, بیکاز جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا, آپ کی فیتھ ٹیسٹ ہو رہی ہے, ڈائریکٹلی آپ کی فیتھ ٹیسٹ ہو رہی ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے نا انہیں کسی لوڈ ون سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے ہو ڈزنٹ لو دیم بیک. جیسے کچھ میرجز ہوتی ہیں, اس میں ایک بندہ اپنی پوری دے رہا ہے, لیکن اگلا بندہ جو ہے نا, یہ بھی آزمائش ہے. سورہ فرقان میں اللہ کہتے ہیں ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا, کیا تم صبر نہیں کرو گے. اسی طرح کچھ لوگ کو جو ہے نا وہ انجسٹس یا ٹائرنی کے ساتھ بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. جیسے ہم پرانی قوموں میں دیکھیں تو کئی ایسے لوگ گزرے جن کو شاید جسٹس نہیں مل رہا تھا دنیا میں, ان کو مار دیا گیا, قتل کر دیا گیا. چلیں کرنٹ اگزامپل ہے سبحان اللہ غزہ, انجسٹس کی پیک ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کو جو ہے نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی دشمن سے, اللہ نہ کرے, اللہ سب کو محفوظ رکھے, لیکن سم ٹائم میں بھی آپ کا کوئی دشمن ہے وہ آپ کو تنگ کر رہا ہے. تو بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. دیکھیں ہر کسی کا ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے. پہلی بات آپ کمپیئر نہ کرو, یو ہیو یور اون ٹیسٹ. آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرو, اور ہاں کمپیئر کرنا ہے تو نیچے والے سے کرو کہ جو آپ سے ورس سچویشن میں اللہ معاف کرے. آپ اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کرو اور اس کو قبول کرو کہ میرے رب کی رضا ہے اس میں, اور میرے رب نے اگر یہ مجھ تک بھیجا ہے تو آئی کین ڈو اٹ, آئی کین بیئر اٹ. میں اپنے رب کے کرم سے اور اللہ سے مدد مانگ کے آئی کین گو تھرو اٹ. تو بڑی خوبصورت بات کی کہ کمپیئر نہ کیا کریں, اپنے ٹیسٹ پہ فوکس کیا کریں. اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پریسائز ہے, اللہ اللطیف اتنا پریسائز ہے, اتنا شفیق ہے, اتنا اللہ تعالیٰ گہرائی میں جاتا ہے کہ اللہ کو ایگزیکٹ پتہ ہے ایک بندے کو میں نے کتنا ٹیسٹ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, کتنی ڈوز چاہیے اس بندے کو. تو سبحان اللہ آپ اپنے ارد گرد بھی برو دیکھیں نا, تو اکثر ہمیں کسی بندے کو دیکھ کے نا بڑا ایک دم ترس آ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کتنی پین میں ہے. بٹ پھر میں سوچتا ہوں کہ یار میرا اور اس کا پین بیئر کرنے کا نا وہ ڈفرینٹ ہے. مے بی میں زیادہ حساس ہوں, تو میرا رب مجھے شاید وہاں سے اتنا ٹیسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ اتنا کریم ہے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ میرا بندہ یہ ٹوٹ جائے گا اگر میں نے اس پہ وہی والا ٹیسٹ بھیجا. لیکن وہ جو دوسرے ہیں ان پر شاید وہ اس لیے آئے کہ وہ تھوڑے اسٹرانگ نفس کے, نفس کہہ رہا ہوں, اسٹرانگ نروس کے ہیں. تو ایوری ون ہیز دیئر اون کیپیبلٹیز. یہی تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے کہ اللہ کی کوئی بھی چیز مس کیلکولیٹڈ نہیں ہے.